بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کا 8 سال کا بیٹا تھا اور وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، مشکل سے گزر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ماں گھر آئی تو بچے نے اس کے قریب آ کر اس سے سوال کیا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس تو میلے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ ماں نے بچے کی طرف دیکھا اور اسے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، تیرا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں اب بیوہ ہے اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تمہاری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک ملا ہے وہ تم پر لگایا ہے۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہ سکے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تجھے ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے سے لگا کر خوب روئی۔ بچے نے کہا ماں سے کہ ماں، تیری چادر پھٹ گئی ہے نا، میں تیری چادر لے کر آؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا کہاں سے لائے گا، تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بیٹے نے کہا ماں، میں چچا کے پاس جاؤں گا اور اس کو کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ پھر میں اس کو کہوں گا کہ مجھے میری ماں کے لیے چادر دے دو، میں اور کچھ نہیں لینے آیا۔ ماں نے کہا بیٹا، وہ تجھے چادر نہیں دے گا، وہ تو تیرا مال بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بچے نے پھر کہا وہ دے دیں گے۔ ماں نے کہا تو 8 سال کا بچہ ہے، کیسے جائے گا وہاں؟ پھر بچے نے کہا ماں، میں چلا جاؤں گا۔ ماں نے پھر بچے کو اچھے کپڑے پہنائے، اس کو نہلایا دھلایا، سرما وغیرہ لگایا، پھر اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ بچہ گیا۔ وہ 8 سال کا بچہ اتنی دور تک سفر کر کے پہنچا، جا کر اپنے چچا کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ پھر بچے نے کہا میں آپ کا بھتیجا ہوں۔ چچا نے اس کو مارنا شروع کر دیا، حالانکہ اسے اس سے پیار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اسے اتنا مارا کہ اس کے کپڑے خون سے بھر گئے، اتنے تھپڑ مارے۔ وہ بچہ وہاں سے بھاگ گیا اور روتے روتے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک آدمی نے پوچھا اور کہا یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا ماجرا بتا دیا۔ اس شخص نے کہا کہ تم مکہ میں جانا، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو پونچھے اور گھر کی طرف چل پڑا۔ ماں کے پاس گیا۔ ماں بچے کو اس حالت میں دیکھ کر بہت روئی، اسے گھر لے آئی اور اس کے بعد اسے نہلایا، اس کا خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگائی۔ اور ماں نے کہا میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ تجھے چچا کچھ نہیں دے گا۔ بچے نے کہا ماں، میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو، وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے کہا کون ہے بیٹا؟
بیٹے نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے بیٹے کو دھکے سے دور کیا اور کہا آج کے بعد اس کا نام کبھی مت لینا، اور کہا بیٹا تمہیں پتہ ہے وہ جادوگر ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں پارے میں کیا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو مجنون، ساحر پکارا۔ بچے نے کہا ماں میں ان کا پتہ کر آیا ہوں، ایک بار مجھے ان کے پاس جانے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر پہنچا تو دیکھا بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ بچہ دور کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیا، پھر چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر ایک شخص پر نظر پڑی۔ بچے نے کہا کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے اور مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے ہے۔ میں اپنے چچا کے پاس بھی گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ پھر کسی شخص نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے، اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کتنی مشکل ہے۔ آپ روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا یہ لو چادر اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمایا بیٹا اگر اس کے بعد بھی کوئی چیز چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے سب سے خوبصورت چادر دے دی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی پتہ چلتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت سے ملتے ہیں۔ یہی ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے کہ کسی بیوہ اور یتیم کی مدد کرنا نیک عمل ہے۔